أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ اب نیا اعتراض آگے سے آ گیا کافروں کا، وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے شکایت کے طور پر بیان کیا ہے، یہ شکوہ ہے۔ یہ کہتے ہیں لولا، کیوں نہیں، انزلہ، کیوں نہیں اترتا، علیہ، اس شخص پر، آیتن، کوئی آیت، کوئی نشانی، من ربہ، اس کے پروردگار کی طرف سے۔ یہ نئی بات اب انہوں نے شروع کی، کہتے ہیں اچھا بھئی اگر تمہارا دین سچا ہے اور چلو اللہ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تم پر کوئی معجزہ تمہیں کیوں نہیں دیا جاتا، کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس آدمی پر خدا کی طرف سے کوئی چیز نازل کی جاتی۔ اب یہ بات ہے فرمائشی معجزے کی، اور اصولی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار تھے، مگر جو ایمان لائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان میں اکثریت ایسی تھی جس سے معجزے نہیں دیکھے۔ بڑی عقلی بات بھی ہے، عقلاً بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو لوگ جاتے تھے وہ کس نیت سے جاتے تھے، یہ بڑی کاؤنٹیبل چیز۔ اب بھی ایسے ہی لوگ کسی بزرگ کی مجلس میں جاتے ہیں، کسی اللہ کے اچھے بندے کے پاس جاتے ہیں، ایک یہ نظریہ لے کے جاتا ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہے، دیکھنی ہے وہ، تو جو جانے والا ہے اس کی نگاہ ایسی ٹیڑھی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز نکلے ضرور جس کو میں اچھالوں، تو وہ کچھ بھی کہیں اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اقبال نے کہا ہے نا، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نظم و نازک بے اثر۔ تو جو نادان آدمی ہوتا ہے، بے سمجھ، اس کو کون سمجھائے؟ وہ گیا ہی اس نیت سے ہے کہ کوئی نہ کوئی عیب نکالے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں لوگ آتے تھے اسی لیے کہ کوئی عیب چنے، تو پھر جو بھی جس کی سمجھ میں آیا۔ اور کچھ لوگ بالکل سادہ، اپنی طبیعت صاف ستھری، اپنی سلیٹ، اپنی تختی، اپنے دل کو سادہ کاغذ کی طرح لے آتے تھے، انہیں حقیقت سے شناسائی ہوتی تھی کہ ہاں یہ واقعی اللہ کے رسول ہے، کہ واقعی جو بات کہتے ہیں وہ سچ ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کوئی معجزہ، اور معجزہ بھی اس لیے نہیں کہ ہم اسے دیکھ کے کوئی مان جائیں گے۔ کئی معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے سامنے آئے، نہیں مانے، کئی چیزیں انہوں نے دیکھی، پھر نئی بات، اگلی آیت میں بھی تذکرہ آتا ہے کہ کس طرح یہ نئی باتیں اس میں حجتیں نکالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہتے ہیں کیوں نہیں کوئی معجزہ ملتا، یعنی فرمائشی معجزہ، اور فرمائشی معجزے جو ہوا کرتے ہیں وہ کام نہیں آتے۔ پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ تو ہو گیا، اب اس کے بعد اگلی بات، اس کے بعد اس سے اگلی بات، اس کے بعد کا معجزہ۔ اللہ نے فرمایا آپ ان کو جواب دے دیجیے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ معجزہ ہے ایک ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے آ کے پوچھا، بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے، اور وہ معجزہ تھا تحقیق کے لیے کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، تو معجزہ لوازمات نبوت میں سے بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ رہا ہے متکلمین میں اور فلاسفہ میں کہ معجزے اور کرامت کی کیا، یعنی اس کا مقام کیا ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہی ہے کہ معجزہ نبی کے لیے ہونا ضروری ہے، ایک معجزہ بس علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی بھی ایک معجزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت ہے ہی نہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کے لیے بھی ایک معجزہ شرط تھا، ضروری تھا، جو اس بات کی تصدیق کرے کہ واقعی یہ اللہ کی جانب سے ہیں۔ اور ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں، کہتے ہیں ایسے اولیاء اللہ بھی
اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تو کرامتیں اور بھی کم تھیں. اور ادھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن پاک دیا تھا جو قیامت تک قائم رہنے والا ہے. اور اللہ نے اتنی بڑی چیز دی تھی، یہ عرب نہیں جانتے تھے ان چیزوں کو، سنتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی جن ہے اور اسے سکھا جاتا ہے، کوئی کچھ کہتا تھا. اور اب بھی تحقیق کے میدان میں بہت سے مستشرقین ایسے ہی نکلے. انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک وہ کبوتر ہوتا تھا اور وہ کبوتر جو تھا ان کے کندھے پہ بیٹھا رہتا تھا. اور کبوتر کو اس لیے انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ جب انہیں سولی چڑھایا گیا تھا تو اس وقت کبوتر آیا تھا، اور وہ اصل میں جبریل امین تھے، روح القدس، اور وہ آئے تھے کبوتر کی صورت میں. تو کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے کندھے پہ کبوتر بیٹھا رہتا تھا، اور جب کوئی گڑبڑ ہوتی تھی تو روح القدس جو تھا وہ ان کے کان میں کچھ بات کہہ دیتا تھا. یہ بھی ایک بات تھی، چلو جھوٹ ہی تھا. اس سے بڑھ کر آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی چیزیں سکھاتا تھا، تعلیم دیتا تھا جو فادر نے سولی پر چڑھتے ہوئے کہیں تھی اس سے، وہ یہی چیزیں بتاتا تھا. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گڑبڑ کر دیتے تھے. یہ مستشرقین کی تحقیق ہے. اس لیے موومنٹ یہ جو کبوتروں کی ایک قسم ہے نا، آپ کبھی اس لفظ کو کسی بڑے انسائکلوپیڈیا میں دیکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ جو کبوتر بیٹھتا تھا اس کبوتر کا نام ہی موومنٹ ہو گیا، MOVMET. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بگاڑ کے انہوں نے اس کبوتر کا نام رکھ دیا. اب تو وہ کبوتروں کی ایک نسل ہو گئی. لیکن پس پشت یہی ہے کہ وہ عیسائیت تھی جو انہیں سکھاتا تھا، لیکن یہ آگے سے بگاڑ دیتے تھے. کیا تحقیق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کوئی معجزہ دکھا دیتے. فقل، آپ فرما دیجئے. یہ جواب دے دیا اللہ نے، اور کیسا خوبصورت جواب ہے. ارشاد فرمایا انما الغیب للہ، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو غیب ہے نا، بن دیکھی چیزیں، یہ فقط اور فقط اللہ ہی جانتا ہے. چھپی بات کو صرف اللہ جانتا ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ معجزہ اللہ دے گا بھی یا نہیں دے گا. تم کہتے ہو میں اپنے پاس سے کوئی معجزہ دکھا دوں، یہ تو بہت بڑی بات ہے. مجھے تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ معجزہ غیب سے آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، اور آئے گا تو کب آئے گا. معجزات اور کرامات کسی کے قبضے کی بات نہیں. خلاصہ اس ساری گفتگو کا جو متکلمین نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں معجزہ اور کرامت اللہ کا فعل ہے اپنا، اور وہ اپنے کسی بندے کے ہاتھ پر جب خدا چاہے ظاہر کر دیتا ہے، صرف باقی لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ میرا بندہ میرے بہت قریب ہے. بس نہ معجزے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قدرت ہوتی ہے، اور نہ کرامت میں کسی ولی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اللہ اس چیز کو ظاہر کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایسی کرامتیں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں کہ جو ولی ہوتا ہے وہ پناہ مانگتا ہے. وہ کہتا ہے اس سے میں بدنام ہو جاؤں گا، یا میرا حال لوگ کیا کر لیں گے، یہ نہ ہو. اس کی دلیل دیں. حضرت مریم کا قصہ دیکھا. حضرت مریم جو تھی، خدا نے خود ان کے متعلق کہا کہ ان اللہ اصطفاک، اور ہم نے انہیں کہا ہم نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرک، اور آپ کو پاک کیا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، اور پوری دنیا میں اس وقت جتنی عورتیں ہیں سب سے بڑا مقام مریم ہم نے تمہیں دیا. اور اللہ نے انہیں اولاد دی، اور وہ کہتی ہیں اولاد کو دیکھ کر، وہ اس معاملے کو دیکھ کر کہتی ہیں لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی. وکنت نسیا منسیا، کاش میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، کوئی یاد نہ کرتا. فاتت بہ قومہا، جب اپنی قوم کے پاس آئی ہیں اسے لے کر، تو انہوں نے قوم کے لوگوں نے کہا کہ ارے ہارون کی بہن، ماں کانت امک بغیہ، تیری ماں تو ایسی بری نہیں تھی، یہ کیا ہوا؟ لقد جئت شیئا فریا، تو ایسی چیز لے آئی ہے جو بدنامی کی چیز. حضرت مریم کی کرامت قرآن سے ثابت ہے کہ ان کے پاس پھل آتے تھے، یہ چیزیں تھیں،
لیکن اپنے اختیار میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش جی مبارک میں دل میں آیا کہ اگر بات معجزے کی ہے نا تو کوئی ہو جائے معجزہ تک یہ مجھ پہ ایمان لے آئیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلمن فی السماء، آپ آسمان پر سیڑھی لگا کر آ جائیں اور دے دیں لا کے کوئی معجزہ انہیں. پروردگار نہیں دے. 8ویں پارے کے آغاز میں اس وقت بات آئی تھی، اس وقت اس کی تشریح کی تھی. تو یہ کہتے ہیں، تو آپ نے کہیے کہ غیب خالصتاً اللہ کے پاس ہے. انی فانتظروا، تم انتظار کرو. انی معاکم من المنتظرین، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. کوئی معجزہ آیا تو میرے بس کی بات نہیں ہے، تم بھی دیکھ لو گے. نہیں آتا تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے معجزات بھی ہیں کہ آپ نے کسی آدمی کو کہا کہ کیا تم اس پہ ایمان لے آؤ گے؟ اس سے کہا ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دکھا دیا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ کی نبوت کی گواہی کون دیتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کہو کون گواہی دے؟ اس نے کہا یہ درخت اگر گواہی دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور وہ درخت آیا اور زمین پھٹ گئی اور اس نے آ کے گواہی دی. وہ بولا اور اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ ایمان لیا. ایسے معجزات بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے، اور 20 معجزات. لیکن ان معجزات کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اتنے زیادہ مسلمان نہیں ہوئے. وہ جو مسلمان ہوئے تھے وہ اس کلام کو پڑھ کے، اس شخصیت کو دیکھ کے، اس ہستی کو دیکھ کے، شرک سے نفرت کے طور پہ معجزات سے صحابہ رضی اللہ عنہ کو کم فائدہ ہوا ہے بنسبت اس کے کہ کافر اس سے فائدہ اٹھاتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے باب میں اسی لیے محدثین نے کہیں بھی یہ باب نہیں باندھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تصرف تھا، اپنے پاس سے دکھا دیا تھا. ہر جگہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دست مبارک میں ایسے کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنا دی تھی یا بتا دی تھی تاکہ خدا کی توحید بالکل شائبہ تک نہ آئے اس میں کسی شرک.